90 روز کے بعد ملکی سیاست کا منظرنامہ کیسا ہوگا؟ رسول بخش رئی صاحب کیوں اتنے تیور بگڑے آج دکھائی دیے ہمیں علی امین گنڈا پور صاحب کے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کی بات کر کے تو آپ نے 5 اگست کی کال کا اثر ہی زائل کر دیا ہے. وہ جو تحریک شروع ہونی تھی وہ اس بات سے ختم سمجھیں، کیا ایسا ہی سمجھا جائے؟ دیکھیں، آپ نے اپنے تعارف میں یہ کہا کہ دھواندار کانفرنس تھی، تو یہ واقعی ایسی کانفرنس پہلے گنڈا پور کی طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ کی گئی ہے، یا اتنا جامع اور مفصل بات انہوں نے پہلے کی ہو. اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں ان کے اوپر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں ان کو دہراؤں گا یہاں تو زیادتی ہوگی کہ یہ کام تحریک انصاف کا ہے، ہمارا نہیں ہے. تو وہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ انہوں نے بنیادی طور پر وہی نکات اٹھائے ہیں اس کانفرنس میں جو عمران خان کا منشور ہیں کہ پاکستان کی سیاست کیسی ہونی چاہیے، اداروں کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور اگر ملک کے اندر خرابیاں ہیں، انتشار ہے، تو اس کے ذمہ دار کون ہیں، ان کا تعین کیا جائے. اور یہ ہے کہ ادارے اپنا کام وہ نہیں کر رہے جو آئین نے ان کو دیا ہے. تو ایسی جو انہوں نے بنیادی باتیں کی ہیں یہ دیکھیں ساری دنیا میں پڑھی جائے گی. یہ میں ایک نہیں، سب اخباروں کی خبروں میں یہ اس وقت سرخی لگی ہوئی ہے. جن بنیادی باتوں کی آپ بات کر رہے ہیں رسول بخش رئی صاحب، وہ ان سب باتوں کے باوجود بات وہی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا فیصلہ ساز آپ کو لگتا ہے انٹرسٹڈ ہوں گے بات کرنے میں؟ نہیں، وہ فیصلہ ساز جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے بات کرنے میں. لیکن ان کا یہ کہنا کہ بات صرف ان سے ہوگی، یہ ان کی اپنی جو حکمت عملی ہے اس کے لحاظ سے اس میں ایک تسلسل دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ وہی کہتے آئے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے کیا بات کریں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم بات ان سے کریں گے. بلکہ انہوں نے تو یہ بات کہی ہے، اور یہ غور طلب ہے کہ آپ دیکھیں جو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے اور باقی معاملات کیے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مفاد یہی ہے اور آپ کی جو مستقبل کی سیاست ہے وہ اس کی متقاضی ہو سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو؟ تو کیوں نہ آپ مل کے اکٹھے آگے چلیں. یہ ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں